السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے چوری کی حد، چوری کا حکم اور چوری کی سزا۔ کسی کی ملکیت سے بلا اجازت چوری چھپے کچھ لے لینا چوری کہلاتا ہے۔ چوری حرام اور گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اسلام نے مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے، لہذا چوری، ڈاکہ، غصب کرے، جھپٹ کر مال لینے اور اچکنے سے منع کیا ہے۔ اس لیے ان تمام صورتوں میں لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اور یہ حکم دے کر مال کی حفاظت کی ہے۔ اس لیے خائن کا ہاتھ اس لیے بیمار عضو کی طرح ہے جس کا کاٹنا جسم کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ ہاتھ کاٹنے میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جن کے دل میں چوری کرنے کا ارادہ ہو۔ ہاتھ کاٹنے سے چور گناہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے اور سماج میں امن و سکون کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ چور کی سزا۔ اللہ رب العزت سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ترجمہ: چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے، خود چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ شرطیں جو پائی جائیں تو چور کا ہاتھ کاٹنا واجب ہے۔ چور مکلف ہو یعنی عاقل، بالغ اور مختال ہو، خواہ مسلمان ہو یا ذمی۔ چوری کیا ہوا مال نصاب تک پہنچے جو کہ سونے کی ربع دینار یا اس سے زیادہ ہو، یا ایسا سامان جس کی قیمت ربع دینار یا اس سے زیادہ ہو۔ مال چپکے سے لیا گیا ہو اور اگر چپکے سے نہیں لیا گیا، مثلاً اچک کر لیا گیا ہو یا غصب یا ڈاکہ ڈال کر لیا ہو تو اس میں تعزیر ہے۔ مال محفوظ مقام سے نکالا گیا ہو۔ محفوظ مقام کا تعین ہر جگہ کے عرف و عادات کے مطابق ہوگا، مثلاً گھر، بینک، دکان، بکری کا بارہ وغیرہ۔ کوئی شبہ نہ ہو، لہذا اگر کسی نے اپنے والدین یا ان سے اوپر دادا دادی وغیرہ کا مال چرا لیا ہو تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح اگر بیٹے یا اس کے نیچے پوتے وغیرہ کا مال چرائے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اگر میاں بیوی میں سے ایک نے دوسرے کا مال چرا لیا تو اس کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے بھوک کی وجہ سے چوری کی ہو تو اس کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ جس کا مال چرایا گیا وہ اپنے مال کا مطالبہ کرے۔ چوری دو چیزوں میں سے کسی ایک سے ثابت ہو۔ چور دوبارہ خود اس کا اقرار کرے۔ دو عادل آدمی اس کے خلاف گواہی دیں کہ اس نے چوری کی ہے۔ اب چوری کی حد۔ چور پر دو حق ہیں۔ ایک خاص حق وہ یہ کہ اگر چوری کیا ہوا مال اس کے پاس سے مل گیا تو اسے لے لیا جائے یا اس کے مثل یا اس کی قیمت لے لی جائے۔ دوسرا حق عام ہے، یہ اللہ کا حق ہے، وہ یہ ہے کہ اگر شروط مکمل ہوں تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے
اگر شروط مکمل نہ ہو تو اسے سزا دی جائے۔ جب ہاتھ کاٹنا واجب ہو جائے تو اس کا دایاں ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹا جائے، پھر خون روکنے کے لیے گرم تیل سے داغ دیا جائے یا کوئی ایسی چیز استعمال کی جائے جس سے خون بہنا بند ہو جائے، اور اس پر وہ مال یا اس کا بدل اس کے مالک کو لوٹانا واجب ہے۔ جب معاملہ حاکم تک پہنچ جائے تو حد کے بارے میں سفارش کرنا حرام ہے۔ جب چور دوبارہ چوری کرے تو اس کا بایاں پیر قدم کے اوپری حصے کے نصف سے کاٹا جائے، یعنی کہ ایک دفعہ چوری کی، ایک ہاتھ کٹا، اب دوسری دفعہ چوری کی تو پاؤں کاٹا جائے گا، اور اگر پھر اس نے چوری کی تو اسے قید کر دیا جائے اور اسے سزا دی جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے۔ اس کا دوسرا ہاتھ یا پیر نہ کاٹا جائے۔ جیب کتے کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، جو جیب کاٹتے ہیں، اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے، کیونکہ اس نے بھی محفوظ جگہ سے چوری کی ہے۔ چوری کا نصاب۔ چوری کا نصاب روپے دینار یا اس سے زیادہ ہے، یا کوئی سامان ہو جس کی قیمت اس کے برابر ہو یا اس سے زیادہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور کا ہاتھ ربع دینار یا اس سے زیادہ کی مالیت چرانے پر کاٹا جائے۔ اگر چور اعتراض کر رہا ہو تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر چوری کرنے والے نے چور کا اعتراض کیا اور پھر اس سے رجوع کر لیا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس لیے کہ شبے میں حد نہیں قائم کی جاتی۔ اگر کسی معاملے میں شبہ ہے، شک و شبہ ہے، تو اس میں حد نہیں ہوگی۔ جس نے بیت المال سے چوری کی اسے سزا دی جائے گی اور اس سے اسی کے مثل تاوان لیا جائے گا، تاہم ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح جو مال غنیمت یا خمس میں سے چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مخزومی عورت لوگوں سے ادھار سامان لیتی تھی، پھر اس کا انکار کر دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ چور کی توبہ اس وقت مکمل ہوگی جب وہ چوری کیا ہوا مال اس کے مالک تک پہنچا دے۔ اگر وہ مال ضائع ہو گیا ہو تو اس کے لوٹانے کی ضمانت لے، پھر اگر وہ خوشحال ہے تو فوراً اس کا معاوضہ دے، اور اگر تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دی جائے۔ جس شخص پر چوری یا زنا یا شراب پینے کی حد واجب ہو جائے، وہ حاکم کے پاس الزام ثابت کرنے سے پہلے توبہ کر لے تو وہ حد ساقط ہو جائے گی۔ اس کے لیے یہ مشروع ہے، مشروع نہیں کہ اسے ظاہر کرے جبکہ اللہ نے اس کے جرم کو چھپا لیا ہے، البتہ اسے مال واپس کرنا ہوگا۔ ڈاکہ ڈالنے کا حکم۔ ڈاکو وہ لوگ ہیں جو صحرا میں یا گھروں میں ہتھیار کے زور سے لوگوں کا مال زبردستی اور اعلانیہ طور پر لیتے ہیں۔ ان کو معرب بھی کہا جاتا ہے۔ جس نے ہتھیار لہرایا اور راستے میں لوگوں کو ڈرایا، خواہ اپنے بل بوتے پر یا جرم کرنے والے گروہ کے بل بوتے پر، چاہے وہ قاتلوں کا گروہ ہو یا چوروں کا گروہ ہو یا لڑکے اور لڑکیوں کو اغوا کرنے والا گروہ ہو، یہ سب ڈاکو ہیں۔ معربت کا حکم۔ معربت بہت بڑا جرم ہے، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ ڈاکوؤں کو ان کے جرم کے اعتبار سے مندرجہ ذیل سزائیں دی جائیں۔ اگر انہوں نے قتل کیا اور مال لے لیا ہے تو انہیں قتل کیا جائے اور سولی دی جائے۔ اگر انہوں نے قتل کیا ہے اور مال نہیں لیا تو انہیں قتل کیا جائے اور سولی نہ دی جائے۔ اگر انہوں نے مال لیا ہے اور قتل نہیں کیا تو ان میں سے ہر ایک کا دایاں ہاتھ اور بایاں پیر کاٹ لیا جائے، یعنی کہ انہوں نے مال لیا ہو، قتل نہ کیا ہو تو ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پیر کاٹا جائے گا۔ اگر انہوں نے قتل نہیں کیا اور مال بھی نہیں لیا لیکن راستے میں اپنا خوف پیدا کیا تو انہیں
جلا وطن کر دیا جائے۔ اس معاملے میں عوام اپنے صوبیدید سے یہ فیصلہ کرے جس میں لوگوں کی بھلائی ہو اور شر و فساد کا خاتمہ ہو۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں اور مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ ہاں، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پا لو تو یقین مانو کہ اللہ بہت بڑی بخشش اور رحم کرم کرنے والا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ قبیلہ ارمیہ کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہیں دنیا کی آب و ہوا راس نہ آئی، انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ تھے جانے کا حکم دیا تاکہ وہ ان کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا اور صحت مند ہو گئے، لیکن وہ مرتد ہو گئے۔ انہوں نے اونٹوں کے چرواہے کو قتل کیا اور اونٹ ہانک کر لے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دھڑائے، وہ انہیں پکڑ لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں بھی پھیری اور ان کے زخموں کا خون بند کرنے کے لیے داغا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ ڈاکو پر حد جاری کرنے کے لیے لازمی شرطیں۔ ڈاکو، جس کو معرب بھی کہا جاتا ہے، مکلف ہو، چاہے مسلمان ہو یا ذمی، مؤنث ہو یا مذکر۔ مال کسی محفوظ مقام سے حاصل کیا گیا ہو، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ اس کی ڈکیتی ثابت ہو چکی ہو یا خود اس نے اس کا اقرار کیا ہو یا دو عادل اشخاص نے اس کے خلاف گواہی دی ہو۔ شبہ نہ ہو، جیسے چوری کی حد میں بیان کیا گیا۔ اگر کسی ڈاکو نے پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ کا حق معاف ہو جائے گا، لیکن اسے جلا وطن نہیں کیا جائے گا، نہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، نہ سولی دیا جائے گا، نہ قتل کیا جائے گا۔ لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا بدلہ لیا جائے، چاہے وہ قتل ہو یا عضو کو نقصان پہنچانا ہو یا مال زبردستی ہو، الا یہ کہ جس پر ظلم ہوا ہو وہ اسے معاف کر دے، اس کے ورثاء معاف کر دیں، اور اگر توبہ سے پہلے گرفتار کر لیا گیا ہے تو اس پر حد معرب قائم کی جائے گی۔